حضرت سید بدیعالدین مدار رحمتُ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 857 242 عربک ہجری جب ہندوستان کی سرزمین میں کفر و شرک سے بھرا تھا، جب لوگ جات پات اونچ نیچ اور رنگ کو اپنا مسئلہ سمجھتا تھا، جب کالے کو انصاف نہیں ملتا تھا، جب سانپ سے لے کے بلی کی گزرنے تک ہر سفر کو کالا مانا جاتا تھا، جب ہر کالا جادو کا رنگ میں ہندوستان رنگین تھا، اس وقت خدا نے اپنے حبیب اپنے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے دنیا و دو جہان کے مالک حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نسبت سے اور ان کے خاندان سے ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے فرزند اسماعیل رضی اللہ، پھر ان کے فرزند محمد رضی اللہ، پھر ان کے اولاد احمد رضی اللہ، پھر ان کے فرزند ظہیر الدین رضی اللہ، پھر ان کی فرزند بہاؤالدین رضی اللہ، پھر ان کے فرزند حضرت سید علی الحلبی کے گھر میں ایک چاند کو نمودار کیا، وہ چاند جو ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا ہے ایک اولیاء خدا کی نسبت سے، وہ فرزند جو ہندوستان کی اس حالت صورت کو بدلنے والا تھا جو کفر و شرک کے درمیان حق کو تعمیل کرنے والا تھا، جو خدا کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ولایت امیر المومنین امام علی علیہ السلام یعنی اہل بیت علیہم السلام کی پیغام امن اور سچ اور انصاف کو پھیلانے والا تھا، وہ عظیم شخص جو ہندوستان کی سرزمین پر پہلا اسلام کی آغاز کیا۔ جی ہاں ہندوستانیوں، یہ وہ شخص ہے جو اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے نمودار کیے ہیں۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے 242 ہجری اور انگلش کی 30 جنوری 857 عیسوی سوموار کو خداوند عالم اسلام کی تبلیغ کے لیے فیصلہ کیے کہ ایسے چاند کو نمودار کرنا ہے جو ہندوستان کی اس کفر و ظلم و ستم سے ہندوستان کی عوام کو حق، سچ اور انصاف کا مذہب ملے، حق، سچ اور انصاف کا وسیلہ ملے، ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانیوں کو یعنی ہند کے رہنے والوں کو اسلام سے آگاہ کرنے کے لیے اور وہ ظلم و ستم و کفر و شرک سے ہندوستان کو بچانے کے لیے اللہ پروردگار عالم نے سید علی الحلبی کے گھر میں ایسے چاند کو نمودار کیے۔ آپ کے نام یعنی بدیعالدین کا معنی ہے جو دین کی محبت کو لوگوں کے درمیان پہنچاتے ہیں، جو حق اور انصاف کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے نام آپ کے والد نے جو رکھا وہ ہے سید بدیعالدین احمد، اور خدا کی طرف سے جو لقب آپ کو ملا وہ کچھ یوں ہے: قطب المدار حضرت سید احمد بدیعالدین زندہ شاہ مدار، یعنی آپ وہ قطب ہیں جو اولیاء خدا کا سب سے پہلا مدار عالمین ہے، یعنی آپ خدا کی اولیاء کا سب سے پہلا شخص ہیں، اس لیے آپ کا لقب قطب المدار ہے، اور آپ کی عمر کچھ 600 سال کے قریب تھے تو اس لیے آپ کو زندہ شاہ مدار کے لقب ملے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ بتاتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوا تو سب سے پہلے آپ کے لب مبارک سے کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ
اللہ کی توحید کی گواہی اتر آئی۔ آپ کے جب ولادت ہوئی، آپ کے بابا سید علی الحلبی کے گھر میں حضرت خضر علیہ السلام جو ایسے نبی ہیں خدا کے جو آج تک زندہ ہیں، آپ کے والد کے گھر پر آ کر آپ کے والد حضرت سید علی الحلبی رضی اللہ کو، آپ کی اماں سید فاطمہ ثانیہ رضی اللہ کو مبارکباد پیش کی تو آپ کے گھر میں نور ہی نور چھا گیا۔ ہر طرف ہر کونے سے قرآن کی تلاوت کی آواز میں گونجنے لگی، اور آپ اپنی ماں کی دودھ کو چھوڑ کر کبھی کچھ نہیں پیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی رو پڑتے تھے کسی وجہ سے تو اس وقت اگر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آپ کے کان پہ آئے تو آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے اور اذان اور تلاوت قرآن سنتے رہتے تھے۔ آپ نے جب آپ کے ابتدائی تعلیم گھر سے اپنے والد اور والدہ سے حاصل کر چکے تھے تو اس کے بعد عمر جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوا تو آپ کے والد نے آپ کو حضرت سدید الدین حذیفہ شامی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دی۔ اس کے بعد آپ کی عمر جب 14 سال ہو چکے تب آپ نے قرآن مجید کی ساری وہ علم حاصل کر لیے تھے جو خدا کی تبلیغ کے لیے کافی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انجیل اور تورات کی بھی علم حاصل کر چکے تھے۔ تو اس وقت میں جتنے بھی شیخ صاحب رہا کرتے تھے آپ کے ارد گرد سب نے کہنے لگے یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ ضرور کوئی روحانی شخصیت ہے خدا کی طرف سے۔ جو شخص 14 سال کے عمر میں اتنے بڑے بڑے علمی خطاب جو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کا علم حاصل کر لیں، اور صرف یہی نہیں اس علم کے مطابق ہر طرح کے ہر مذہب کو اس کے اپنے عقیدے کے مطابق جواب دیں اور معلومات بتائیں تو آپ کے عزت و مقام کتنی بلند تھی اس بات سے پتہ چلتا ہے۔ جب آپ نے دین و دنیا کی تمام علم و معرفت حاصل کر لیے تھے 14 سال میں تو آپ نے اپنے والد سید علی الحلبی رضی اللہ کو گزارش کرنے لگے اور اجازت مانگنے لگے حج کے لیے۔ آپ کے والد نے جب آپ کو اجازت حج کے لیے دے دی تو آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کے پاس آپ کے سفر حج میں نہ کوئی کھانا اور نہ کوئی سامان موجود تھا۔ آپ کے سفر حج میں جب کوئی غار یا پھر پہاڑ کی گفا آئی تو آپ وہاں پر چند دن کے لیے آپ وہاں پر قیام کر کے اللہ کی عبادت میں مشروب ہوتے تھے، اور آپ نے آپ کے سفر کے لیے اسرائیل، فلسطین اور اردن جیسے ممالک کے راستے کو اپنایا، اور آپ کے یہ سفر نہ دن یا مہینے میں تھا، آپ کے یہ ساری سفر سال میں لگ گئے۔ تو کئی سالوں کے بعد جب آپ حج کے لیے مکہ تک پہنچ گئے تو وہاں پر سید بایزید بسطامی سے آپ کا ملاقات ہوا، تو آپ نے حج کے دوران طواف کعبہ اور حج کے درمیان اپنے استاد سید بایزید بسطامی رضی اللہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس دوران تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ جب طواف کعبہ کر رہے تھے تو بیچ میں آپ کی تھکان کی وجہ سے آپ کہیں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، تو وہاں پر جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور ارشاد کرنے لگے آپ اپنے سفر مدینہ کے لیے کریں، تو آپ نے فوراً مکہ سے مدینہ کے سفر میں چل پڑے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے اور وہاں پہ حرم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک زیارت کرنے لگے تو آپ اپنی زندگی کا کہیں عرصہ مدینے میں گزر دیا، اور اس درمیان آپ کو روحانی علم حاصل ہوتا رہا جو سید المرسلین سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ ہر حال مدینے میں کہیں عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو غیبت آواز آئے کہ آپ اب نجف اشرف سید امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام کی روضے نجف اشرف زیارت کے لیے چل پڑے، تو اس حکم کے بعد ہی سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہاں سے نجف اشرف کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد آپ کو حکم آیا کہ آپ مدینہ تشریف
لائے اور پھر سے آپ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہ کئی عرصہ آپ نے علم حاصل کرتے رہے اور پھر آخر میں غیب سے حکم ہوا کہ آپ مدینہ سے ہندوستان کے لیے چل پڑے۔ آپ نے ہندوستان کے سفر کے لیے ایک کشتی کو طے کیا اور آپ اس کشتی کے اوپر چل پڑے ہندوستان کے لیے۔ تو آپ اس کشتی میں اپنے آپ میں ہی بندگی خدا اور عبادت اللہ رب العالمین کرتے رہے۔ آپ کا عبادت کرنا ہی تھا کہ کشتی میں سوار سارے دوسرے لوگ آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ سب زور زور سے جب ہنس رہے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ کے خدا کی کوئی مذاق اڑا رہا ہے۔ تو آپ نے ان سب سے کہا کہ میں اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہوں، آپ لوگ اپنے مسئلے میں دھیان دیں، آپ لوگ اپنے آپ میں دھیان دیں۔ تو لوگوں نے کہا اے بدیع الدین، تمہارا خدا کون سے خدا جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کو تم چھو بھی نہیں سکتے، جس کا تم احساس بھی نہیں کر سکتے، اس خدا کے مانتے ہو تم؟ تو سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا وہ شخص ہے جو ایسے چیز کو پیدا کرتے ہیں جس کے بنا پر تم ایک پل بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے ہنس ہنس کر کہا اے بدیع الدین، مجھے تو بتاؤ ذرا وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے خدا نے بنایا کہ ہم لوگ بھی نہیں بچ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ہوا کے بنا ایک پل بھی بچ سکتے ہو، ایک پل بھی سانس لے سکتے ہو، اور بغیر سانس کا کتنا پل تم جیو گے؟ تو لوگوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اے بدیع الدین اتنا تو اظہار کرو کہ اس میں بڑی بات کون سی ہے کہ ہم ہوا کے علاوہ بچ نہیں سکتے؟ تو لوگوں نے جب ایسا ماحول پیدا کر دیا تو سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ نے زلال میں کہا کہ یہ ہوا جس کے بنا تم ایک پل بھی نہیں بچ سکتے، یہ ہوا اس خدا نے بنایا ہے جس ہوا کو تم نہ تو چھو سکتے ہو، نہ تو دیکھ سکتے ہو، نہ تو محسوس کر سکتے ہو۔ تو اس کے معنی کیا یہ ہوا کہ ہوا آخر میں ہے ہی نہیں؟ بغیر ہوا کا کون جی سکتا ہے؟ تو ذرا سوچو، جس چیز کو نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بنا اگر ہم جی نہیں سکتے تو وہ خدا کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اس سارے چیز کو جس نے بنایا۔ بس کچھ ہی دیر بعد آپ نے پھر دوبارہ عبادت کے لیے مشروف ہو گئے، اور اس وقت پھر سے تمام کشتی میں سفر ہونے والے لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو یہ ایسا پاگل اتر آیا ہے جو اپنے خدا کو ہوا سے ملا رہا ہے، اس کی ہوا کو اور اس کی خدا کو ہم ہوا سے اڑا دیں گے۔ پھر سے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ایک شور مچ گیا پورے کشتی میں۔ جیسا ہی شور مچنا تھا ادھر غیبت سے طوفان کھڑا ہو گیا اور کشتی ادھر سے ادھر ہونے لگے، ادھر سے ادھر ہونے لگے۔ تو بارش اور طوفان کی دبدبا اتنا تھا کہ کشتی نہ بکھر پایا نہ سنور پایا، تو کشتی پورے کا پورا ڈوبنے لگا۔ تب بدیع الدین مدار رحمت اللہ علیہ نے دعا کرنے لگے اے پروردگار عالم، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، آپ رحمت فرمائے۔ تو پروردگار عالم کی غیبت سے آواز آئی اے مدر، تم نے کوشش تو کی تھی لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ نہ سمجھے نہ سدھرے، اور اللہ رب العالمین نہ سمجھ اور نہ سدھار کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حادثہ ایسا ہوا کہ اس طوفان میں جب دریا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا تو کشتی دریا کے اندر ڈوبنے لگا اور کشتی میں سوار سارے لوگ دریا کے اندر ڈوب گئے۔ صرف ایک لکڑی کے اوپر آپ سید بدیع الدین احمد تیرنے لگے اور تیرتے تیرتے آپ ہندوستان کی سرزمین میں گجرات کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ جب گجرات میں پہنچے تو وہاں پر آپ تبلیغ کرتے رہے اور آپ کے قیام سے تمام گلی کے گلی، محلہ سے محلہ آپ کا تبلیغ ہوتا رہا۔ آپ کو لوگ ماننے لگے، لوگ چاہنے لگے، لوگ آہستہ آہستہ آپ کے دیوانے بننے لگے کہ آپ کے پاس کتنا سچا علم، سچا انصاف ہے، آپ کے پاس کتنا حق چھپا ہوا ہے جو ظاہری طور پہ لوگوں کے دل میں اس کے انصاف اور عشق حق کو پیدا کرنے لگا۔ لوگ ذات پات، اونچ نیچ اور رنگ و نسب سے دور ہوتے رہے، لوگ آپ کی غلامی اور آپ کی مریدی میں شامل ہوتے رہے، اور پھر آپ دوسرے حج کے لیے روانہ ہوئے مکہ۔
پھر وہاں سے مدینہ اور وہاں سے آپ عراق میں نجف و کربلا ہو کے پھر آپ نے اپنے والد اور والدان کی زیارت کی اور ان سے ملنے کے بعد اجازت مانگی کہ آپ پھر سے ہندوستان تشریف لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو جب اجازت ملا تو آپ ہندوستان کے شہر احمد آباد میں تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ جب آپ احمد آباد میں تشریف لائے تو کہا جاتا ہے اس وقت 36,000 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کیا اور آپ کے بیعت میں آ چکے تھے۔ اور پھر کئی سال آپ احمد آباد میں رہنے کے بعد وہاں پہ امن اور انصاف اور حق کی تبلیغ کے بعد آپ پھر تیسری دفعہ حج کا ارادہ کیا۔ اس طرح سے آپ کئی مرتبہ حج کا ارادہ کیا۔ اس طرح ہر ایک حج ہونے کے بعد 7ویں حج جب آپ پورا کر چکے تھے تو آپ کے ساتھ بغداد میں سید غوث رضی اللہ سے ملاقات ہوا۔ پھر وہاں سے آپ دین کی تبلیغ کے لیے مصر کو سفر کیے اور پھر مصر کے بعد دوبارہ اجمیر، دلی، کلفی، جونپور، کنتور، گوتم پور اور اس کے علاوہ کہیں شہروں میں کہیں علاقوں میں آپ اسلام، حق اور امن کی تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو گمراہی سے اور باطل راستے سے حق کے راستے پر لے کے آئیں، لوگوں کو بہشت اور جنت کے راستہ دکھائیں۔ اور پھر آخر میں آپ جونپور سے مکن پور کی سفر پر چل پڑے، جو مکن پور اتر پردیش کی کانپور شہر کے قریب پڑتا ہے۔ اور یہ تمام سفر عشق سید بدیع الدین احمد رضی اللہ کا کچھ دن یا مہینوں میں تعمیل نہیں تھا۔ جہاں بھی آپ قیام کرتے تھے وہاں پر کہیں سال آپ بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو حق اور انصاف اور امن کی سندیش ملے، تاکہ لوگ حق کے راستے پر چلنا سیکھے، لوگ ظلم و ستم سے دور رہیں۔ اور پھر آخر میں مکان پور میں آنے کے بعد آپ مستقل وقت کے ساتھ یہاں پر تبلیغ کی اور توحید خدا، رسالت محمد اور ولایت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طریقہ و عقیدہ لوگوں میں پھیلانے لگے۔ اور یہاں پر اپنی زندگی کی آخری تمام لمحے یہیں پر آپ بتائیں۔ اپنے پردے کی تاریخ کی 11 دن پہلے 70 مرید کو اکٹھے کیے، جو مرید آپ کے تبلیغ میں اور آپ کے شاگرد میں سے سب سے خاص اور اہم تھے۔ ان 70 مریدوں کو دین تعلیم کے ساتھ کہاں کہاں جا کر تبلیغ کرنا ہے، کہاں کہاں جا کر حق، امن اور انصاف کا پیغام دینا ہے، ان سارے مریدوں کو اللہ کی طرف سے حکم نازل فرمائے۔ اس طرح سے پھر آپ نے آپ کے تمام مریدوں اور تمام شاگردوں کو بلایا، باقی تمام لوگوں کو یہ آخری علم اور نصیحت دے کے آپ پردہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا کتاب قرآن یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، اور اللہ کی توحید اور رسالت کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، اور ان کے وسیع حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام یعنی بار امام اور 14 معصومین کا دامن تھامے رکھو اور ان کے ہی ماننے والے بنو، تاکہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے بہشت میں جگہ پاؤ۔ اور پھر اسلامی تاریخ کے مطابق 17 جمادی الاولیٰ 838 ہجری میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اگر جہاں جہاں پر بدیع الدین زندہ شاہ کل قطب المدار قیام کر چکے ہیں اور جہاں جہاں چند سال انہوں نے گزارے ہیں، اس وقت اس قیام کے درمیان انہوں نے جتنے کرامتیں اور جتنے معجزات دکھائے ہیں، ان سب کے اوپر اگر آپ تفصیل سے ایک ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اور اس چینل پر اب سے اس جیسا اسلامک ویڈیوز ایک کے بعد ایک آنے والا ہے، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم لوگ لانے والے ہیں اسلامک حدیث اور اسلامک قرآن تفسیر کے اوپر معلوماتی ویڈیو، جیسے حدیث قصہ سے لے کے حدیث رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت الصلاۃ والسلام کی سیرت و صورت پر عمل اور پیغام،
اور قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ اللہ کا پیغام۔ تو اس چینل پر اب ہر ایک ڈاکومنٹری جو آنے والا ہے یا تو ہندی اور اردو میں آنے والا ہے، اور آپ لوگ اسلامی معلومات ویڈیوز سمجھ کر اس پہ عمل کر سکیں اور اپنا علم میں اضافہ کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر ہونے پر ہی اس ویڈیو ہر دوسرے ہندوستانی بھائی بہنوں اور ہندوستان کے باہر جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان کے پاس پہنچے گا، تو لوگ بدیع الدین زندہ شاہ القطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم پیغام کے اوپر لوگوں کو معروف کیا جائے گا اور لوگ جان پائیں گے کہ کون ہے زندہ شاہ بدیع الدین مدار۔ تو التماس سے دعا کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگا ایک دوسرا اسلامک معلومات کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔